سورۃ الشعراء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی بشر کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر تین طریقوں سے، الا وحیًا، اس کے ساتھ وحی کے ذریعے کلام کرے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے اس سے کلام کرے، او یرسل رسولا، یا اپنے کسی فرشتے کو بھیج کر اس سے کلام کرے۔ یہاں اللہ رب العزت نے وحی کو تین معنی میں استعمال کیے کہ اللہ رب العزت کسی بشر سے کلام نہیں کرتے الا وحیًا، مگر وحی کے ذریعے۔ تو یہاں جو وحی ہے وہ آگے دو معنوں کے مقابلے میں ہے، من وراء حجاب اور یرسل رسولا۔ تو جب اللہ رسول کو بھیجتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا کلام لے کر آتا ہے، جب من وراء حجاب ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا کلام لے کر آتا ہے۔ اور یہاں صرف وحی کو مطلق ذکر کیا، تو مطلق جب وحی ذکر کی جاتی ہے اور کلام کے مقابلے میں ذکر کی جاتی ہے تو اس سے مراد اشارہ ہوتا ہے۔ یہاں سے لفظ وحی کا ایک معنی اشارہ بھی ثابت ہوا، اور پھر ایک اور بات بھی یہاں سے ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت اس وحی کو جو بمعنی اشارہ ہے اس کو بھی اپنا کلام فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بشر سے کلام نہیں کرتے مگر وحی کی صورت میں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر انبیاء کو اللہ رب العزت کلام کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے من وراء حجاب بات کرے تو وہ بھی اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن کریم، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے انجیل دی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ زبور دی، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم دیا۔ اور اگر اللہ رب العزت کسی نبی کو کوئی اشارہ فرما دے جو کہ وحی کا تیسرا معنی ہے تو یہ بھی اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے، اس کا انکار بھی کتاب اللہ کے انکار کی طرح ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے اشارے کے ذریعے کلام کرے تب بھی وہ کلام ہی شمار ہوتا ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ جی ہم تو صرف کلام اللہ کو مانیں گے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کا اشارہ بھی اللہ کے کلام کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی حیثیت بھی اللہ کے کلام کی ہے۔